مستحبات اور مندوبات لفظ دو ہیں مگر معنی ایک ہے۔ یہ کون سی نمازیں ہیں؟ یہ جیسے تحیۃ المسجد ہو گئی، تحیۃ الوضو ہو گئی، اور جیسے اشراق کی نماز ہو گئی، چاشت کی نماز ہو گئی، اوابین کی نماز ہو گئی، اور تہجد کی نماز ہو گئی، صلاۃ التوبہ ہو گئی، صلاۃ الحاجہ ہو گئی، اور صلاۃ التسبیح ہو گئی، صلاۃ الاستخارہ ہو گئی، اور صلاۃ السفر ہو گئی۔ یہ نمازیں یہ مستحبات ہیں، مندوبات ہیں۔ ہماری زبان میں یہ نفل نمازیں ہیں۔ ان نمازوں پر اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی فضیلتیں بتلائی ہیں، بڑی بڑی بشارتیں دی ہیں، اور خود جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بڑے پابند تھے۔ صحابہ کو ترغیب دیتے تھے۔ چنانچہ ابو الدرداء اور غالباً ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں صحابہ سے، ابو الدرداء اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں صحابہ سے ایک روایت منقول ہے۔ کیا فرمایا؟ اوصانی خلیلی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اوصانی خلیلی، اور ابو الدرداء کہتے ہیں اوصانی حبیبی۔ کیا ترجمہ ہوا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے دوست نے مجھ کو وصیت کی ہے۔ ابو الدرداء کہتے ہیں اوصانی حبیبی، میرے محبوب نے مجھ کو نصیحت کی ہے۔ کیا نصیحت کی ہے؟ آگے فرمایا حضرت ابو ہریرہ نے، لا ادعہن حتی اموت، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں موت تک۔ اور ابو الدرداء بھی کہتے ہیں لن ادعہن ما عشت، جب تک میں زندہ رہوں گا ہرگز اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ آگے فرمایا بصیام ثلاثۃ ایام من کل شہر، ہر مہینے کے 3 روزے کی ہمارے محبوب نے وصیت کی ہے۔ یہ 3 روزے فرض ہیں، واجب ہیں، کیا ہیں؟ نفل ہیں۔ ہر مہینے کے 3 روزے کی میرے محبوب نے وصیت کی ہے۔ نصیحت ترجمہ کر لو تب بھی صحیح، اور وصیت ترجمہ کر لو، نصیحت ترجمہ کر لو، جو بھی کر لو۔ نصیحت فرمائی ہے، اور فرمایا وصلاۃ الضحیٰ، اور نماز چاشت کی وصیت فرمائی ہے، ووتر وان اوتر علی النوم، اور یہ کہ سونے سے پہلے وتر پڑھا جائے، اس چیز کی وصیت کی ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ یہ چاہتے تھے کہ آدمی جب سونے لگے تو اس کی آخری نماز وتر ہوا کرے، یعنی وہ نفلیں پڑھتا رہے۔ مسجد میں بھی پڑھا، گھر جا کر بھی وہ مصلی پر چلا گیا اور 2-4 رکعت نفل پڑھی، اور وتر پڑھنے کے بعد سونے چلا گیا۔ لیکن وتر کے بعد اگر کوئی 2 رکعت 4 رکعت نفل پڑھ لے، تب بھی شارحین محدثین یہ فرماتے ہیں کہ تب بھی بات وہی ہے۔ کیوں ایسا مفہوم کیوں علماء نے نکال لیا؟ اس کی وجہ صحابہ کی ذات ہے۔ صحابہ جو سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو سمجھتے تھے، اور جنہوں نے اپنی آنکھوں سے پیغمبر کے اعمال کو دیکھا تھا، قرآن کے نزول کو دیکھا، اور جبرائیل امین کی تشریف آوری کو دیکھا، اور شریعت کے احکام کو مرتب و منظم ہوتے ہوئے دیکھا، ان صحابہ نے جو نقل فرمایا، جو عمل کر کے دکھلایا، وہی قرآن و حدیث کی تشریح ہے۔ لہذا صحابہ کے معمولات میں یہ ملتا ہے کہ وتر کی 3 رکعت کے بعد 2 رکعت نفل یا 4 رکعت نفل پڑھنے کے بعد وہ سونے کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ لہذا یہ بھی بات وہی ہوئی۔ تو نفل نمازوں کی بھی بڑی فضیلتیں اور بے پناہ بشارتیں الگ الگ
جتنی نمازوں کا نام لیں گے اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں آپ کو ملتی چلی جائیں گی۔ سردست یہ 12 رکعتیں جو سنت مؤکدہ ہیں، ان کے بارے میں نے ایک روایت خطبے میں پڑھا تھا، اسی کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ روایت فرماتی ہیں ہمارے اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیا روایت فرماتی ہیں؟ اللہ کے نبی کا ارشاد، ما من عبد مسلم یصلی للہ تعالی کل یوم، کوئی بھی مسلمان بندہ جو ہر دن اللہ کے واسطے 12 رکعت نماز پڑھتا ہے، تطوعا غیر فریضۃ، یہ لفظ آ گیا، تطوعا غیر فریضۃ، نفلی نماز، فرض نماز نہیں، فرمایا الا بن اللہ، ما من عبد مسلم یصلی للہ تعالی کل یوم 12 رکعۃ، 12 رکعت، تطوعا نفلی، غیر فریضۃ، فرض اور واجب نہیں، الا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کا گھر بنا دیں گے۔ یہ تو سنتوں کی بات ہوئی کہ جو اس پر پابند رہا اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کا گھر بنائیں گے۔ جنت میں کس کا گھر بنے گا؟ جو جہنم میں جائے گا اور وہاں پر کرایہ داری کروائے گا کہ بھیا جنتی لوگ کرائے پر لے لو، ہمیں کرایہ بھیج دیا کرو۔ تو اس کا معنی یہ بھی نکلا کہ جو سنتوں پر پابندی کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ اس کا مفہوم یہ نکلا، سنتوں پر پابندی کون کرے گا؟ وہ جو فرائض کو چھوڑتا ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے، خارج از بحث ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو فرائض پر پابندی کرتا ہے اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دن و رات کی 12 رکعت پر پابندی سے قائم رہنا، ڈٹ جانا۔ اگر تم ڈٹ گئے تو اللہ قیامت کے دن جنت میں تمہارے لیے گھر بنا دیں گے، یعنی جنتی ہو جاؤ گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہم سب کو سنتوں کی پابندی اور سنت غیر مؤکدہ کی پابندی اور اس کے علاوہ جو نوافل ہیں اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ ہم میں سے کون ہے جو سفر نہیں کرتا؟ ہم میں سے سب لوگ سفر کرتے ہیں، مگر کبھی صلاۃ السفر کی عادت نہیں پڑھاتے، اس کی ضرورت ہے۔ ہم میں کون ہے جن کو حاجتیں پیش نہیں آتی، مگر کبھی اس کے لیے صلاۃ الحاجہ نہیں پڑھتے؟ اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے، صحابہ پڑھا کرتے تھے۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جس کے سامنے یہ معاملہ پیش نہیں آتا کہ آیا اس کام کو کریں یا نہ کریں، ان کو مال بیچیں یا نہ بیچیں، فلاں دشاور کا سفر کریں یا نہ کریں، یہ مکان خریدیں یا نہ خریدیں، تردد، پریشانی کہ کرنا چاہیے کہ نہیں۔ لوگوں سے فون کرتے ہیں کہ میاں ذرا بتلائیے کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، بڑا تردد میں ہے، کریں کہ نہ کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور صلحائے امت کا معمول یہ تھا کہ 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ کی پڑھتے اور اللہ سے مشورہ کرتے ہیں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک، اور یہ دعا پڑھتے۔ اس کی چھوٹی دعا بھی ہے، اللہم اغفر لی واختر لی، واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی۔ یہ چھوٹی سی دعا پڑھ کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ مشورہ کی تفصیل ہے انشاءاللہ کسی مجلس میں بیان کی جائے گی۔ گناہ ہو جائے، گناہ ہونے کے بعد توبہ کرنا اور صلاۃ التوبہ پڑھنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اور ہمارے گھر والے اور ہماری بیوی اور ہمارے بچے اور ہمارے دوست و احباب اور ہمارے پڑوسی اللہ کے محبوب ہو جائیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں، دل سے چاہتے ہیں، مگر اعمال وہ کبھی کر نہیں پاتے۔ تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ان اعمال پر آنے کی بھی ضرورت ہے جو راز رکھتے ہیں اللہ کے مقبول بنانے کا۔
جن کے اندر اکثیر ہے، جن کے اندر تاثیر ہے کہ وہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں گے اور اعلیٰ درجات پر فائز کر دیں گے۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم نفلوں کا، سنتوں کا، مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کا اہتمام کیا کریں، صرف نماز میں نہیں بلکہ روزوں میں بھی، صدقات میں بھی، زکوٰۃ میں بھی، تسبیحات میں بھی، اور جو تقوی اور معاشرتی اخلاقی فرائض ہیں، دینی فرائض ہیں، ان کے اندر بھی ہم احسان کا معاملہ کیا کریں۔